بایو پلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ کو ہمارا مواد پسند آئے تو سبسکرائب کریں۔ آج ہم تاریخ کی ایک ایسی کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں جس نے سچ پوچھیں تو دنیا کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے مصنف نے انواع کی ابتدا جیسے اتنے بڑے سوال پر اپنی دلیل کی عمارت کیسے کھڑی کی۔ جی، تو ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد چارلز ڈارون کی کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز کے ابتدائی ابواب ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ڈارون نے اپنی تھیوری کی بنیاد کیسے رکھی۔ وہ کاری کو سیدھا گہرے سمندر میں نہیں پھینکتے، نہیں، بلکہ وہ ساحل سے ایک جانی پہچانی دنیا سے اپنا سفر شروع کرواتے ہیں۔ جی، آج ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے تغیر یا ویریشن کے تصور کو پہلے انسانی زیر نگرانی اور پھر قدرتی ماحول میں کیسے متعارف کروایا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک قانونی دلیل کی طرح ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ قدم بقدم اپنا کیس کیسے بناتے ہیں۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ مطلب مصنف نے اس عظیم سوال پر کام کا آغاز کیسے کیا؟ وہ اپنے بحری جہاز بیگل کے سفر کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ سفر یوں سمجھیں ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ اچھا۔ بالکل، خاص طور پر جنوبی امریکہ میں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی بر اعظم پر جانداروں کی اقسام کس طرح تھوڑی تھوڑی مختلف ہیں، اور جب انہوں نے فوسلز کا موازنہ زندہ جانوروں سے کیا تو ان کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے۔ جی، انہیں ماضی اور حال کے جانداروں میں ایک عجیب سا ارضیاتی تعلق نظر آیا۔ اسی نے انہیں انواع کی ابتدا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا، جسے وہ خود اسراروں کا اسرار کہتے تھے۔ اور یہ سفر تو کئی سال چلا تھا، 1831 سے 1836 تک۔ تو یہ مشاہدات کی ایک کان ثابت ہوا، لیکن انہوں نے ان خیالات کو فوراً شائع تو نہیں کیا۔ یہی تو ان کے طریقہ کار کی خوبصورتی ہے۔ انہوں نے جلد بازی بالکل نہیں کی۔ 1837 میں واپس آ کر انہوں نے باقاعدہ حقائق جمع کرنا شروع کیے۔ یعنی سالوں تک صرف تحقیق کرتے رہے۔ جی، 5 سال تک تو وہ صرف پڑھتے رہے اور ثبوت اکٹھے کرتے رہے۔ 1844 میں انہوں نے اپنے خیالات کا ایک خاکہ بھی لکھا، لیکن اسے بھی شائع نہیں کیا۔ وہ ایک ٹھوس بنیاد قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر آخرکار اسے شائع کرنے کی وجہ کیا بنی اتنے لمبے انتظار کے بعد؟ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو ان کی اپنی صحت خراب رہنے لگی تھی، اور دوسرا جو زیادہ اہم تھا، انہیں 1858 میں ایک اور نیچرلسٹ مسٹر الفریڈ والیس کا ایک مسودہ ملا۔ اچھا۔ والیس جو اس وقت ملایا میں تھے، وہ بھی بالکل انہی نتائج پر پہنچے تھے جن پر ڈارون پہنچے تھے۔ بس اسی بات نے ڈارون کو مجبور کیا کہ وہ مزید تاخیر نہ کریں۔ کمال ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بہت بڑا خیال تو آ گیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اسے سیدھا دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ بالکل درست۔ انہوں نے شروعات ایک ایسی جگہ سے کی جسے اس وقت انگلینڈ میں ہر کوئی سمجھتا تھا، جانوروں کی بریڈنگ۔ یعنی پہلا باب انسانی زیر نگرانی تغیر۔ جی، وہ ایک ایسے میدان سے شروع کرتے ہیں جو سب کے لیے مانوس ہے، پالتو جانور اور فصلیں۔ اور ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ پالتو جانوروں میں اپنے جنگلی آباء و اجداد کے مقابلے میں کہیں زیادہ تنوع پایا جاتا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ اس کی وجہ زندگی کے حالات کو قرار دیتے ہیں۔ جنگل میں حالات نسبتاً یکساں ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کسی جانور کو پالتا ہے تو اس کے حالات خوراک، ماحول، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور اس تبدیلی کا اثر ان کے تولیدی نظام پر پڑتا ہے؟ بالکل، جس کی وجہ سے اولاد میں زیادہ تغیر یا ویریشن پیدا ہوتا ہے۔ جیسے بہت سے جنگلی جانور قید میں افزائش نسل ہی نہیں کرتے۔ صحیح۔ اور یہیں سے پھر انسان کا کردار شروع ہوتا ہے۔ مصنف انتخاب یعنی سلیکشن کے اصول کو متعارف کرواتے ہیں۔ جی، اور وہ 2 طرح کے انتخاب کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا ہے باقاعدہ انتخاب یعنی میتھوڈیکل سلیکشن۔ یہ تو وہ ہوگا جس میں بریڈرز ایک خاص مقصد کے تحت جانوروں کا انتخاب کرتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، وہ پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ انہیں کیا خصوصیات چاہیے، لمبے بال، خاص رنگ، اور پھر صرف انہی جانوروں کی افزائش کرواتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ جی، ایک ماہر بریڈر سر جان سیبرائٹ کا ذکر ہے، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ کبوتر میں کوئی بھی مطلوبہ پر 3 سال میں پیدا کر سکتے ہیں۔ 3 سال؟ جی، لیکن سر اور چونچ جیسی خصوصیات بدلنے کے لیے 6 سال لگیں گے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسانی انتخاب کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔
یہ تو کمال کی لگن تھی۔ اچھا، اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے غیر شعوری انتخاب، انکانشیس سلیکشن۔ یہاں کوئی بڑا منصوبہ یا مقصد نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس میں ہر شخص بس یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بہترین جانوروں کو رکھے اور ان سے نسل بڑھائے، بغیر اس نیت کے کہ وہ نسل کو مستقل طور پر بدل رہا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے جمع ہو کر نسل میں ایک بڑی تبدیلی لے آتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال شاید وہ کنگ چارلز اسپینیل نسل کا کتا ہے۔ بالکل، ڈارون بتاتے ہیں کہ اگر آپ پرانی تصویروں میں اس کتے کو دیکھیں تو وہ آج کے اسپینیل سے کافی مختلف نظر آئے گا۔ کسی نے جان بوجھ کر اسے نہیں بدلا۔ بس ہر نسل میں لوگوں نے لاشعوری طور پر تھوڑے بہتر نظر آنے والے کتوں کو ترجیح دی، اور صدیوں میں نسل خود بخود بدل گئی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی اس باب کی روح ہے، اور اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کبوتروں کی مثال کو بہت تفصیل سے استعمال کیا۔ ہاں، کبوتروں کا ذکر تو بار بار آتا ہے۔ انہوں نے اس پر اتنی محنت کیوں کی؟ کیونکہ پالتو کبوتروں میں ناقابل یقین تنوع ہے۔ ایک طرف پھولے ہوئے سینے والا پاؤڈر، دوسری طرف پنکھے جیسی دم والا فینٹیل۔ ان میں اتنا فرق ہے کہ اگر کوئی انہیں جنگل میں دیکھتا تو شاید انہیں الگ الگ انواع ہی سمجھتا۔ لیکن ڈارون کا دعویٰ تھا کہ یہ تمام نسلیں ایک ہی جد امجد سے نکلے ہیں، یعنی جنگلی راک کبوتر سے۔ جی بالکل۔ اچھا، لیکن اس وقت کے بریڈرز یہ ماننے کو تیار تھے کہ ان کی اعلیٰ نسلیں ایک عام جنگلی کبوتر سے آئی ہیں؟ بالکل نہیں، وہ تو اپنی نسلوں کو قدیم اور خالص مانتے تھے، لیکن ڈارون نے ثبوت پیش کیے۔ کیا ثبوت تھے؟ سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ جب آپ ان مختلف نسلوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو ان کی اولاد یا اس سے اگلی نسل میں اکثر جنگلی راک کبوتر کی خصوصیات واپس آ جاتی ہیں۔ اچھا، وہی نیلا رنگ، پروں پر وہی سیاہ لکیریں۔ جی، اسے ریورژن ٹو اینسیسٹرل کیریکٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا مضبوط اشارہ تھا کہ ان سب کی جڑیں ایک ہی جگہ ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے جینیاتی ماضی کی جھلک دیکھنے جیسا ہے۔ باب کے آخر میں وہ ایک اور دلچسپ تصور کا ذکر کرتے ہیں، نشو و نما کا باہمی تعلق، کوریلیشن آف گروتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انتخاب کے ذریعے کسی جاندار کا ایک حصہ بدلتا ہے تو اس کے دوسرے حصے بھی غیر متوقع طریقوں سے بدل سکتے ہیں، کیونکہ جسم کے تمام اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک چیز کو بدلیں تو دوسری خود بخود بدل سکتی ہے، بھلے آپ نے اس کا سوچا بھی نہ ہو۔ بہترین مثال، ڈارون بتاتے ہیں کہ جن کبوتروں کی چونچ چھوٹی ہوتی ہے ان کے پاؤں بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ جن بلیوں کا رنگ سفید اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں وہ اکثر بحری ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی اگر آپ صرف ایک خصوصیت کو منتخب کر رہے ہیں تو فطرت آپ کو ساتھ میں کچھ اور تبدیلیاں بھی دے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے باب میں یہ ثابت ہو گیا کہ انسانی مداخلت سے بہت زیادہ تغیر پیدا ہوتا ہے اور اسے منتخب کر کے نئی نسلیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اب وہ جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ جی، یہی ان کی دلیل کا اگلا منطقی قدم ہے۔ دوسرا باب، فطرت میں تغیر۔ وہ یہی سوال پوچھتے ہیں، اور وہ اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ نوع اور قسم میں فرق کرنا کتنا مشکل ہے۔ بالکل، اس زمانے میں عام نظریہ یہ تھا کہ ہر نوع ایک الگ تخلیق ہے، ایک مستقل اکائی۔ لیکن ڈارون اس نظریے کو چیلنج کر رہے تھے۔ وہ انفرادی اختلافات کا تصور سامنے لاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک ہی نوع کے دو افراد بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جی، اور یہ معمولی فرق ہی وہ خام مال ہیں جن پر فطرت کام کرتی ہے۔ بعض اوقات یہ فرق اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ماہرین بھی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اس سے مشکوک انواع وجود میں آتی ہیں۔ ایک منٹ، مشکوک انواع، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے ہم آج ایک قسم سمجھتے ہیں وہ کل ایک نئی نوع بننے کے راستے پر ہو سکتی ہے؟ بالکل، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لکیریں انسان کی بنائی ہوئی ہیں اور اکثر دھندلی ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے اعداد و شمار کا سہارا لیتے ہیں۔ یہاں وہ ایک بہت دلچسپ پیٹرن دریافت کرتے ہیں کہ بڑی اجناس، یعنی وہ گروہ جن میں انواع کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان میں تغیر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ محض اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ انہوں نے صرف اندازہ نہیں لگایا، انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا۔ 12 مختلف ممالک کے پودوں کی فہرستیں لیں اور ان کا تجزیہ کیا۔ اور ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلا؟ ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلا۔ جن گروہوں میں زیادہ انواع تھیں، ان کی انواع میں اوسطاً زیادہ اقسام بھی پائی جاتی تھیں۔ یہ محض اتفاق ہونے کے امکانات بہت کم تھے۔ واہ!
اور اسی پر انہوں نے وہ مشہور استعارہ استعمال کیا، انواع بنانے کا کارخانہ۔ جی، ان کی دلیل یہی تھی کہ جہاں یہ کارخانہ ماضی میں زیادہ فعال رہا ہے، وہاں ہمیں اسے اب بھی چلتا ہوا دیکھنا چاہیے۔ یعنی جن گروہوں میں زیادہ نئی انواع بنی ہے، ان میں آج بھی زیادہ تغیر اور نئی اقسام بن رہی ہونی چاہیے۔ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انواع کا بننا کوئی ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ ایک جاری عمل ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ وہ ان دونوں ابواب کو جوڑتے کیسے ہیں؟ وہ ان دونوں کو جوڑ کر ایک دھماکہ خیز نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے ماہرین قسم یا ورائٹی کہتے ہیں، وہ دراصل ابھرتی ہوئی انواع ہیں، انسپینٹ سپیشیز۔ مطلب ایک قسم اور ایک نوع کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، صرف درجے کا فرق ہے۔ جی، آج جو ایک کامیاب اور نمایاں قسم ہے، وہ کل ایک الگ نوع بن جائے گی۔ تو ان کے بقول یہ سارے مشاہدات اس نظریے کے تحت ناقابل فہم ہے کہ ہر نوع کو آزادانہ طور پر تخلیق کیا گیا ہے۔ بالکل، اگر ہر نوع الگ سے بنائی گئی ہوتی تو ہمیں انواع اور اقسام کے درمیان یہ دھندلاپن کیوں نظر آتا؟ یہ پیٹرنز صرف تبھی معنی خیز ہیں جب ہم سمجھیں کہ انواع دراصل ماضی کی کامیاب اقسام ہی ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ مصنف نے کس طرح بہت احتیاط سے اپنی تھیوری کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے جانی پہچانی مثالوں سے شروع کیا اور پھر اسی منطق کو فطرت پر لاگو کیا۔ جی، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ تغیر ایک عالمگیر حقیقت ہے اور یہ کہ ایک قسم اور ایک نوع کے درمیان فرق واضح نہیں ہے۔ لیکن یہ بنیاد اگلے مرحلے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ تبدیلی کا خام مال موجود ہے، لیکن اب سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، فطرت میں وہ کون سا طریقہ کار ہے جو اس تغیر پر عمل کرتا ہے؟ انسان تو اپنی مرضی سے انتخاب کرتا ہے، لیکن جنگل میں انتخاب کون اور کیسے کرتا ہے؟ اور یہی بات ہمیں اپنی اگلی گفتگو کی طرف لے جاتی ہے۔ اصل ایکشن تو اب شروع ہوگا۔ بالکل، اگلے حصے میں ہم ڈارون کی دلیل کے دل میں اتریں گے اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس یعنی بقا کی جدوجہد اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نیچرل سلیکشن پر بات کریں گے۔ اور ہم اس بنیادی خیال پر بھی غور کریں گے کہ کس طرح یہ تصورات زندگی کو ایک عظیم شاخ در شاخ پھیلنے والے درخت کے طور پر دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو سننے والوں کو گہرائی سے سوچنے پر جب ہم فطرت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں اکثر ایک پرسکون جھیل یا شاید ایک سرسبز جنگل کی تصویر آتی ہے۔ جی، ایک پرامن جگہ۔ ہاں، لیکن ہمارے آج کے مواد کو پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ تصویر ادھوری ہے۔ ڈارون ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سکون کے پیچھے ایک مسلسل کشمکش جاری ہے۔ ایک ایسی جدوجہد جو صرف شیر اور ہرن کے بیچ نہیں ہے۔ بالکل، بلکہ ایک پھول اور اس کے ساتھ اگنے والے دوسرے پھول کے درمیان بھی۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کس طرح اپنی مرضی کی خصوصیات چن کر جانوروں اور پودوں کی نئی نسلیں تیار کر لیتا ہے۔ وہ کبوتروں والی مثال یاد ہے مجھے، سینکڑوں قسمیں۔ جی بالکل، آج ہم اسی خیال کو جنگل میں لے کر جا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جب انسان بیچ میں نہ ہو تو فطرت خود یہ کام کیسے کرتی ہے۔ اور یہ عمل تو بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہوگا۔ جی، اور لاکھوں سالوں پر محیط ہوتا ہے۔ تو آج ہم ڈارون کے نظریے کے بالکل دل میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اوریجن آف سپیشیز کے 3 بہت اہم ابواب ہیں، جو بقا کے جدوجہد، قدرتی انتخاب اور ان تغیرات کو کنٹرول کرنے والے قوانین پر بات کرتے ہیں۔ تو آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فطرت کا یہ نظام آخر کام کیسے کرتا ہے۔ چلیں سب سے پہلے اس خیال کو سمجھتے ہیں، بقا کی جدوجہد، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ ہاں، ڈارون کی کتاب میں ایک دعویٰ ہے جو پڑھ کر میں چونک گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر جاندار میں اپنی نسل کو اتنی تیزی سے بڑھانے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی روک ٹھوک نہ ہو تو ایک جوڑا پوری زمین کو اپنی نسل سے بھر سکتا ہے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ حساب کے لحاظ سے یہ بالکل درست ہے۔ ڈارون اسے جیومیٹریکل ریشیو آف انکریز کہتی ہیں۔ اچھا، یعنی 2 سے 4، 4 سے 8۔ بالکل۔ اگر آپ ایک ہاتھی کے جوڑے کو دیکھیں جو سب سے سست نسل بڑھانے والے جانوروں میں سے ہے، تو صرف 750 سال میں ان کی نسل سے تقریباً 2 کروڑ ہاتھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ 2 کروڑ؟ لیکن ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا وسائل سے بھری ہوئی جنت نہیں ہے۔ یہی اس جدوجہد کی بنیاد ہے، بیماریاں، شکاری۔ بالکل،
چونکہ پیدا ہونے والوں کی تعداد زندہ بچ سکنے والوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ایک نہ نظر آنے والا مقابلہ ہر وقت ہر جگہ جاری رہتا ہے۔ یہ مقابلہ کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے، اس کی ایک مثال ڈارون نے پیراگوئے کی دی ہے جو بہت حیران کن ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں مویشی اور گھوڑے کبھی جنگلی نہیں ہو پاتے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ ایک خاص قسم کی مکھی ہے۔ وہ مکھی ان جانوروں کے نوزائیدہ بچوں کی ناف میں انڈے دے دیتی ہے جس سے وہ مر جاتے ہیں۔ اوہ، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ نہیں ہوتی۔ ان مکھیوں کی تعداد کو کچھ کیڑے کھانے والے پرندے کنٹرول کرتے ہیں اور ان پرندوں کی آبادی کو شکاری پرندے قابو میں رکھتے ہیں۔ یعنی ایک پوری زنجیر ہے۔ ہاں، ایک پورا ایکو سسٹم جو ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ اگر آپ شکاری پرندوں کو ہٹا دیں تو کیڑے خور پرندے بڑھ جائیں گے، وہ مکھیوں کو کھا جائیں گے اور اس کے نتیجے میں مویشی اور گھوڑے جنگلی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل۔ واہ، یعنی ایک شکاری باز کا تعلق ایک گھوڑے کے جنگلی ہونے یا نہ ہونے سے جڑا ہوا ہے۔ ڈارون کی ایک اور مثال تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، جس میں بلیاں، چوہے اور پھول شامل ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ فطرت میں چیزیں کتنی غیر متوقع طور پر جڑی ہوتی ہیں۔ ڈارون نے مشاہدہ کیا کہ جن دیہاتوں میں پالتو بلیاں زیادہ تھیں، وہاں کچھ خاص قسم کے پھول بھی زیادہ کھلتے تھے۔ بلیاں اور پھول، اس کا کیا تعلق؟ تعلق یہ ہے کہ بلیاں کھیتوں میں رہنے والے چوہوں کا شکار کرتی ہیں۔ یہ چوہے بھنوروں یعنی ہمبل بیز کے چھتے تباہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو جہاں بلیاں زیادہ وہاں چوہے کم، اور اگر چوہے کم ہوں گے تو بھنوروں کے چھتے محفوظ رہیں گے اور ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔ بالکل، اور چونکہ یہی بھنورے ان خاص پھولوں کی پولینیشن کرتے ہیں، یعنی ان کے زرغل کو ایک پھول سے دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ان پھولوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ کمال ہے، یعنی ایک عام سی پالتو بلی کا اثر پورے علاقے کے نباتاتی نظام پر پڑ رہا ہے۔ جی، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اقدامات کے کتنے بڑے اور اندیکھے نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایک منٹ، یہاں ایک بات کچھ عجیب لگی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ مقابلہ ہمیشہ مختلف انواع جیسے شیر اور ہرن کے بیچ ہوتا ہے۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ڈارون کہتے ہیں کہ سب سے شدید مقابلہ ایک ہی نوع یعنی سپیشیز کے افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ دو ہرنوں کے بیچ کا مقابلہ شیر اور ہرن کے مقابلے سے زیادہ سخت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اس کی وجہ کافی سیدھی ہے۔ شیر اور ہرن کی ضرورتیں الگ ہیں، ٹھیک، لیکن دو ہرنوں کو ایک ہی قسم کی گھاس کھانی ہے، ایک ہی جھیل سے پانی پینا ہے اور ایک ہی قسم کے شکاریوں سے بچنا ہے۔ اچھا، ان کی ضرورتیں 100% ایک جیسی ہیں، بالکل، اس لیے ان کا آپس کا مقابلہ بہت براہ راست اور شدید ہوتا ہے۔ ڈارون نے اسے سمجھانے کے لیے گندم کی مثال دی ہے۔ اگر آپ مختلف اقسام کے گندم کے بیج ایک ساتھ بوئیں تو چند سالوں میں وہی ایک قسم کامیاب ہوگی جو اس زمین اور آب و ہوا کے لیے سب سے بہترین ہے، باقی سب ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جدوجہد ہر طرف جاری ہے۔ یہ ایک افراتفری کا عالم لگتا ہے، لیکن کیا اس افراتفری کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اصول کام کر رہا ہے؟ ہاں، ڈارون کہتے ہیں کہ اس جدوجہد کے پیچھے فطرت کا سب سے طاقتور اور تخلیقی اصول کام کر رہا ہے۔ وہ اسے قدرتی انتخاب یا نیچرل سلیکشن کہتی ہیں۔ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے وہ ہمیں واپس کبوتر پالنے والوں کی مثال کی طرف لے جاتی ہیں۔ یعنی جس طرح انسان اپنی پسند کی خصوصیات والے کبوتروں کو چن کر ان کی نسل آگے بڑھاتا ہے اور باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح فطرت بھی انتخاب کرتی ہے۔ بالکل، فرق صرف نیت اور پیمانے کا ہے۔ انسان اپنے فائدے یا شوق کے لیے انتخاب کرتا ہے اور اس کا اثر چند نسلوں تک محدود ہوتا ہے، جبکہ فطرت دوسری طرف فطرت کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ وہ صرف اس جاندار کے اپنے فائدے کے لیے انتخاب کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہر لمحے، ہر جگہ لاکھوں سالوں سے خاموشی سے کام کر رہی ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فطرت کیسے فیصلہ کرتی ہے کہ کسے چننا ہے اور کسے رد کرنا ہے؟ اس کا طریقہ کار بہت سادہ اور منطقی ہے۔ کوئی بھی تبدیلی، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اگر کسی جاندار کے لیے اپنے ماحول میں زندہ رہنے اور نسل بڑھانے میں ذرا سی بھی مددگار ہے تو اس جاندار کے زندہ بچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جی،
اور جو تبدیلیاں ذرا سی بھی نقصان دہ ہوتی ہیں وہ سختی سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ فائدہ مند خصوصیات اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری آبادی میں پھیل جاتی ہے۔ بھیڑیوں والی مثال اس کو سمجھنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ڈارون نے فرض کیا کہ کسی علاقے میں بھیڑیوں کا شکار ہرن ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے وہاں ہرنوں کی تعداد بڑھ جائے جو کہ بہت تیز دوڑتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایسے حالات میں بھیڑیوں کے غول میں جو بھیڑیے قدرتی طور پر تھوڑے زیادہ پھرتیلے اور تیز ہوں گے، انہیں شکار ملنے کا امکان دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ صحیح۔ وہ بہتر کھائیں گے، صحت مند رہیں گے اور ان کی نسل آگے بڑھے گی۔ دوسری طرف جو بھیڑیے سست ہوں گے وہ بھوکے رہیں گے اور ان کی نسل آگے بڑھانے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ عمل ہزاروں سال تک چلتا رہے تو آہستہ آہستہ بھیڑیوں کی ایک نئی قسم وجود میں آ جائے گی جو اپنے پرانے آباء و اجداد سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہوگی۔ بالکل۔ تو یہ کوئی جادو نہیں بلکہ بقا کی جدوجہد کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ قدرتی انتخاب کے دو بڑے نتائج ہیں۔ پہلا تو بہت واضح ہے، محدومیت یعنی ایکسٹنکشن۔ جب بہتر خصوصیات والی اقسام ابھرتی ہیں تو وہ پرانی اور کم موافق اقسام کو مقابلے میں پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ وسائل محدود ہیں۔ جی، اس لیے کمزور اقسام آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بے رحم عمل ہے، یا تو آپ بدلتے حالات کے مطابق ڈھل جائیں یا پھر ختم ہو جائیں۔ اور دوسرا نتیجہ جو شاید اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، اسے ڈارون کردار کا انحراف یا ڈائیورجنس آف کیریکٹر کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جد سے آنے والی نسلیں زیادہ کامیاب تب ہوتی ہیں جب وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی جائیں۔ مختلف کیوں؟ اس طرح وہ مختلف وسائل استعمال کر سکتی ہیں اور آپس کے براہ راست مقابلے سے بچ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہی جزیرے پر اگر فنچ پرندوں کی ایک قسم کی چونچ موٹے بیج کھانے کے لیے بہتر ہو جائے اور دوسری کی پتلے کیڑے پکڑنے کے لیے، تو وہ دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کیے بغیر آرام سے رہ سکتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو قدرتی انتخاب صرف بہترین کو نہیں چنتا، بلکہ وہ جانداروں کو ایک دوسرے سے مختلف ہونے پر بھی مجبور کرتا ہے تاکہ وہ آپس میں نہ لڑیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ جی، لیکن کیا بقا ہی سب کچھ ہے؟ کیا نسل آگے بڑھانے کے لیے بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ ڈارون کہتی ہیں کہ ایک اور قسم کا انتخاب بھی ہے جسے وہ جنسی انتخاب یا سیکشول سلیکشن کہتی ہے۔ تو یہ زندہ رہنے کی نہیں؟ نہیں، یہ افزائش نسل کے لیے ہونے والی جدوجہد ہے، جیسے نر ہرنوں کا سینگوں سے لڑنا یا مور کا اپنے خوبصورت پروں سے مادہ کو متوجہ کرنا۔ یعنی اس مقابلے میں ہارنے والا مرتا نہیں، لیکن اس کی نسل بھی آگے نہیں بڑھتی۔ بالکل۔ اس طرح طاقتور سینگ یا خوبصورت پر جیسی خصوصیات اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہیں، چاہے ان کا براہ راست بقا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے بنیادی سوال پر آتے ہیں۔ یہ ساری تبدیلیاں یا ویریشنز جن پر قدرتی انتخاب کا پورا محل کھڑا ہے، آخر آتی کہاں سے ہیں؟ یہ وہ خام مال ہے جس پر فطرت کام کرتی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ڈارون خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں اس کا ٹھوس جواب کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن انہوں نے اپنے مشاہدات کی بنیاد پر کچھ اصول ضرور بتائے۔ پہلا اصول تو بیرونی حالات جیسے آب و ہوا اور خوراک کا اثر ہے۔ ڈارون کا خیال تھا کہ یہ چیزیں براہ راست کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتیں، لیکن جب کسی جاندار کے حالات بدلتے ہیں تو اس کا تولیدی نظام یعنی ریپروڈکٹیو سسٹم متاثر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں اپنے والدین سے مختلف ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا اصول استعمال اور عدم استعمال یعنی یوز اینڈ ڈس یوز کا ہے۔ یہ خیال بہت دلچسپ ہے، یعنی جسم کے جن حصوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جن کا استعمال نہیں ہوتا وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ بالکل، اس کی بہترین مثال غاروں میں رہنے والے جانور ہیں۔ چونکہ وہاں مکمل اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے آنکھوں کا کوئی کام نہیں۔ نسل در نسل استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں ناکارہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان کے نشانات باقی رہتے ہیں۔ اچھا۔ اسی طرح وہ پرندے جو ایسے جزیروں پر رہتے ہیں جہاں کوئی شکاری نہیں، وہ اڑنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں کیونکہ انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک اور اصول نشو و نما کا باہمی تعلق یا کوریلیشن آف گروتھ ہے۔
یعنی جسم کے مختلف حصے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، ایک حصے میں تبدیلی آئے تو دوسرے حصوں میں بھی غیر متوقع تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ یہ کیسے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ گاڑی کا انجن اپ گریڈ کریں تو آپ کو اس کے بریک اور سسپینشن پر بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ فطرت میں بھی ایک تبدیلی دوسری کو کھینچ لاتی ہے۔ ڈارون نے دیکھا کہ جن بلیوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں وہ اکثر بہری بھی ہوتی ہیں، اچھا، یا لمبے بالوں والے پالتو جانوروں کے سینگ اکثر کمزور ہوتے ہیں۔ یہ تعلق کیوں ہے یہ وہ نہیں جانتے تھے، لیکن یہ موجود ہے۔ اور آخر میں سب سے حیران کن اصول مراجعت یا ریورژن کا ہے، یعنی اپنے بہت پرانے آباء و اجداد کی خصوصیات کا اچانک واپس آ جانا۔ جی، جو شاید سینکڑوں نسلوں سے غائب ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی سب سے شاندار مثال ڈارون پالتو کبوتروں سے دیتی ہیں۔ انہوں نے مختلف نسلوں کے کبوتروں جیسے ایک بالکل سفید اور ایک بالکل سیاہ کبوتر کو آپس میں ملایا۔ تو کیا ہوا؟ بچہ پیدا ہوا جو بالکل جنگلی چٹانی کبوتر راک پجن جیسا تھا، وہی نیلا رنگ، پروں پر وہی 2 کالی لکیریں۔ یعنی یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ تمام بظاہر مختلف نسلیں اسی ایک جنگلی کبوتر کی اولاد ہیں؟ بالکل، ان کے اندر کہیں نہ کہیں وہ پرانی خصوصیات چھپی ہوئی تھیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ڈارون کے نظریے کے 3 بنیادی ستونوں کو سمجھا ہے۔ پہلا، بقا کی ایک مسلسل جدوجہد جو ہر طرف جاری ہے۔ دوسرا، قدرتی انتخاب کا ایک فلٹر جو اس جدوجہد میں صرف فائدہ مند تبدیلیوں کو آگے جانے دیتا ہے۔ اور تیسرا، تغیر کے وہ قوانین جو اس انتخاب کے لیے نیا خام مال فراہم کرتے رہتے ہیں۔ یہ تینوں تصورات مل کر زندگی کے بے پناہ تنوع اور جانداروں کی اپنے ماحول سے حیرت انگیز مطابقت کی ایک ایسی وضاحت پیش کرتے ہیں جو فطرت کے عمومی قوانین پر مبنی ہے۔ یہ ہر نوع کی علیحدہ اور ایک ہی بار میں مکمل تخلیق کے تصور سے بالکل مختلف منظرنامہ ہے۔ لیکن ڈارون خود بھی جانتے تھے کہ یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ ان کا نظریہ جتنا انقلابی تھا، اس پر اتنے ہی مشکل سوالات بھی اٹھائے جا سکتے تھے۔ اور انہوں نے ان سوالات سے منہ نہیں موڑا، بلکہ اپنی ہی کتاب میں ان کے لیے ایک پورا باب وقف کر دیا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی مشکلات تھیں جو خود ڈارون کو بھی پریشان کر رہی تھیں۔ اگلے حصے میں ہم نظریے پر اٹھائے جانے والے کچھ سب سے بڑے اعتراضات پر بات کریں گے، جیسے کہ فوسلز میں انواع کے درمیان کی عبوری شکلیں کیوں نہیں ملتی، جبلیت یعنی انسٹنکٹ جیسی پیچیدہ چیزیں کیسے پیدا ہوئیں، اور 2 مختلف انواع کے ملاپ سے پیدا ہونے والی نسلیں اکثر ہر بڑے خیال کے پیچھے ایک خوف ہوتا ہے، ایک ایسا شک جو اس کے بنانے والے کو بھی سونے نہیں دیتا۔ چارلز ڈارون کے لیے یہ صرف باہر کی دنیا کی تنقید نہیں تھی، بلکہ اس کے اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات تھے۔ اس نے اپنی کتاب اوریجن آف سپیشیز میں ایک پورا باب ان مشکلات کے لیے وقف کیا جو اس کے اپنے نظریے کو کمزور کر سکتی تھیں۔ آج ہم ان 3 بھوتوں کا پیچھا کریں گے جنہوں نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو سب سے زیادہ آزمایا۔ جی، اور یہ واقعی کمال کی بات ہے کہ اس نے ان مشکلات کو چھپایا نہیں بلکہ انہیں سب کے سامنے رکھا۔ آج ہم ان میں سے 3 سب سے بڑی گتھیوں پر بات کریں گے۔ پہلی، آنکھ جیسی پیچیدہ اور کامل چیز قدرتی انتخاب سے کیسے بن سکتی ہے؟ یہ تو کسی ذہین ڈیزائنر کا کام لگتا ہے۔ صحیح۔ دوسری ہے جبلت، یعنی وہ رویہ جو سیکھا نہیں جاتا، جیسے شہد کی مکھی کا چھتا بنانا۔ یہ انجینئرنگ کی مہارت نسل در نسل کیسے منتقل ہوتی ہے، خاص کر جب کارکن مکھیاں خود بچے پیدا نہیں کر سکتی؟ ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور تیسری، ہائبرڈزم، یعنی جب 2 الگ الگ قسم کے جاندار جیسے گھوڑا اور گدھا ملتے ہیں تو ان کی اولاد بانج کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوال تو انواع کی تعریف پر ہی حملہ کرتا ہے۔ تو آئیے ڈارون کے ذہن میں چلنے والی اس جنگ کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے ہی اٹھائے ہوئے ان طوفانوں کا مقابلہ کیسے کیا۔ سب سے پہلے آنکھ کی بات کرتے ہیں۔ ڈارون نے خود لکھا کہ یہ سوچنا کہ آنکھ اپنی تمام تر حیرت انگیز بناوٹ کے ساتھ قدرتی انتخاب سے وجود میں آ سکتی ہے، یہ بات ہضم کرنا انتہائی مشکل ہے، ناممکن لگتا ہے۔ بالکل، اور اس نے لفظ ایبسرڈ استعمال کیا، یعنی بے تکا۔ لیکن پھر اس نے کہا کہ منطق کو جذبات پر حاوی ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ تھا کہ ہمیں آخری کامل شکل کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے ابتدائی مراحل کا تصور کرنا چاہیے۔ اچھا۔
اس نے دلیل دی کہ اگر ہم ایک سادہ سی روشنی محسوس کرنے والی نس سے لے کر انسان کی پیچیدہ آنکھ تک ہر درمیانی مرحلے کا ثبوت دکھا سکیں اور یہ ثابت کر سکیں کہ ہر چھوٹا سا قدم اپنے مالک کے لیے فائدہ مند تھا تو پھر یہ ناممکن نہیں رہتا۔ ایک منٹ، لیکن صرف روشنی محسوس کرنے والی نس اور ایک پوری آنکھ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہنا کہ یہ آہستہ آہستہ ہوا، کیا یہ تھوڑا زیادہ آسان نہیں؟ لاکھوں سالوں میں بھی ہر ایک قدم کا فائدہ مند ہونا ضروری تھا، ورنہ وہ قدرتی انتخاب میں آگے کیسے بڑھتا؟ ایک آدھی بنی ہوئی آنکھ کا کیا فائدہ؟ بہت اچھا سوال ہے، یہی اس معمے کی جڑ ہے۔ ڈارون کا جواب تھا، آدھی بنی آنکھ کا بھی بہت فائدہ ہے۔ اس کی شروعات کچھ ابتدائی جانداروں میں موجود ایک ایسی نس، ایک نرو سے ہوئی جو صرف روشنی اور اندھیرے میں فرق کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ یہ آپ کو کسی شکاری کے سائے سے بچا سکتا ہے یا خوراک کی موجودگی کا اشارہ دے سکتا ہے۔ کچھ نہ ہونے سے تو بہت بہتر ہے۔ بالکل۔ پھر لاکھوں سالوں میں اس نس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا جس سے یہ اندازہ ہونے لگا کہ روشنی کس سمت سے آ رہی ہے۔ یہ پن ہول کیمرا کا قدرتی ورژن تھا۔ اچھا، تو ہر تبدیلی نے تصویر کو تھوڑا اور صاف کیا؟ بالکل۔ اس گڑھے کے اوپر شفاف جلد کی ایک تہ بنی جس نے اسے گرد و غبار سے بچایا۔ پھر یہ تہ آہستہ آہستہ موٹی ہو کر ایک ابتدائی لینس میں تبدیل ہو گئی جس نے روشنی کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا شروع کر دیا۔ یعنی دھندلی تصویریں نظر آنے لگی۔ جی، پھر اس لینس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے پٹھے یعنی مسلز بنے جس سے فوکس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ ہر قدم چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اپنے مالک کو اپنے ماحول میں زندہ رہنے کا تھوڑا سا بہتر موقع فراہم کر رہا تھا۔ تو یہ آدھی بنی ہوئی آنکھ نہیں تھی، بلکہ ہر مرحلے میں ایک مکمل کارآمد عضو تھا جو بس اپنے سے پچھلے ورژن سے تھوڑا بہتر تھا۔ ٹھیک ہے، یہ منطقی طور پر تو سمجھ آتا ہے۔ اگر ہر قدم فائدہ مند تھا تو قدرتی انتخاب اسے پسند کرے گا۔ لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے ثبوت کہاں ہیں؟ ہمیں ان لاکھوں درمیانی حالتوں یا انواعوں کے فاسلز کیوں نہیں ملتے؟ ڈارون اس سوال کے لیے بھی تیار تھا۔ اس نے اس کا جواب جیولوجیکل ریکارڈ کی نامکمل نوعیت میں دیا۔ اس نے کہا کہ فاسل بننا کوئی عام بات نہیں، یہ ایک انتہائی نایاب واقعہ ہے۔ زیادہ تر جاندار مرنے کے بعد گل سڑ جاتے ہیں یا کھا لیے جاتے ہیں۔ فاسل بننے کے لیے خاص حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ صرف ریکارڈ کی کمی کا مسئلہ ہے کہ ہم نے ابھی تک صحیح جگہ پہ کھدائی نہیں کی؟ یہ ایک بڑا حصہ ہے، لیکن ڈارون نے ایک اور گہری بات کہی جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ قدرتی انتخاب کا عمل خود درمیانی شکلوں کو مٹانے کا کام کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ سوچیں، جب ایک نئی اور بہتر قسم ابھرتی ہے تو وہ اپنی آبائی اور کم ترقی یافتہ درمیانی شکلوں سے وسائل کے لیے مقابلہ کرتی ہے، اور کیونکہ وہ بہتر ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے۔ اور پرانی درمیانی شکلیں ختم ہو جاتی ہیں؟ بالکل، یہ ایک طرح کی تخلیقی تباہی ہے۔ اس لیے ہمیں اکثر صرف کامیاب حتمی شکلیں ہی ملتی ہیں، ان کے درمیان کے رابطے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈارون نے بار بار کہا نیچورا نان فاسٹ سالٹم، یعنی فطرت چھلانگ نہیں لگاتی۔ تبدیلیاں بتدریج ہوتی ہیں، لیکن ان کے ثبوت وقت اور مقابلے کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں۔ آنکھ جیسی پیچیدہ چیز کی وضاحت تو سمجھ آتی ہے کیونکہ ہم کم از کم اس کی فاسلز تلاش کرنے کی امید تو کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا کیا جو پتھروں میں محفوظ نہیں ہوتی؟ میرا مطلب ہے رویہ، یعنی جبلت۔ ایک شہد کی مکھی کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اسے انجینئر بننا ہے اور 6 کونوں والے بالکل پرفیکٹ کھانے بنانے ہیں؟ یہ علم اس کے دماغ میں کہاں سے آیا؟ یہ ڈارون کے لیے دوسری بڑی آزمائش تھی، جبلت یعنی پیدائشی رویہ جو سیکھا نہیں جاتا۔ اس نے دلیل دی کہ جیسے جسمانی ساخت میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور فائدہ مند تبدیلیاں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی جبلت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی رویے میں بھی ارتقا ہوتا ہے؟ جی، اگر کسی جاندار کے رویے میں کوئی چھوٹی سی تبدیلی آئے جو اس کی بقا کے لیے فائدہ مند ہو تو وہ بھی قدرتی انتخاب کے ذریعے منتخب ہو کر اگلی نسلوں میں پھیل جائے گی۔ تو شہد کی مکھی کے معاملے میں یہ کیسے کام کرتا ہے؟ وہ سیدھا پرفیکٹ ہیگزاگونل کھانے بنانے پر تو نہیں پہنچ گئی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔
ڈارون نے یہاں بھی تدریجی تبدیلیوں کا ایک سلسلہ دکھایا۔ اس نے بھن بھنانے والی مکھیوں ہمبل بیز سے مثال شروع کی، جو بے ترتیب اور گول موم کے خانے بناتی ہیں جس میں بہت سا موم ضائع ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس نے میکسیکو کی ایک مکھی میلیپیونا کی مثال دی جو تھوڑی زیادہ سمجھدار ہے۔ وہ گول خانے بناتی ہے لیکن انہیں اس طرح جوڑتی ہے کہ ان کے درمیان کی دیواریں سیدھی ہو جاتی ہیں، جس سے تھوڑے موم کی بچت ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں آتی ہے ہماری شہرد کی مکھی، جس کا ہیگزاگنل یعنی 6 کونوں والا خانہ جیومیٹری کے لحاظ سے سب سے بہترین ڈیزائن ہے۔ یہ کم سے کم موم استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ شہد ذخیرہ کرنے کی جگہ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ فطرت کا اپنا کاسٹ کٹنگ کا اصول ہے، سب سے کم خرچ میں بہترین گھر بنانا۔ لگتا ہے ٹھیکیداروں کو شہد کی مکھیوں سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ بالکل، وقت بچا، اس کے خاندان کو سردیاں گزارنے کے لیے زیادہ خوراک ملی اور یوں ان کے زندہ بچنے کا امکان بڑھ گیا۔ تو یہ انجینئرنگ والی جبلت نسل در نسل مضبوط ہوتی گئی؟ جی، اس نے کوئل ککو کی بھی مثال دی جو اپنے انڈے دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں دیتی ہے۔ یہ بھی ایک جبلت ہے جو شاید آہستہ آہستہ پروان چڑھی۔ لیکن یہاں آ کر معاملہ واقعی پھنس جاتا ہے۔ سب سے بڑی مشکل تو سماجی کیڑوں جیسے چیونٹیوں میں آتی ہے، جہاں لاکھوں کارکن ورکرز ہوتے ہیں جو خود بانجھ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خصوصیات یا جبلت اپنی نسل کو منتقل ہی نہیں کر سکتے۔ تو ان میں قدرتی انتخاب کیسے کام کرتا ہے؟ یہ تو ڈارون کے نظریے کی بنیاد کے ہی خلاف ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ وہ نقطہ ہے جسے ڈارون نے خود اپنے نظریے کے لیے ایک خاص مشکل جو ناقابل تسخیر معلوم ہوتی ہے قرار دیا۔ اس نے لکھا کہ یہ میرے پورے نظریے کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ واہ! لیکن پھر اس نے اس کا ایک ایسا شاندار حل پیش کیا جو اس کی ذہانت کا ثبوت ہے۔ اس نے کہا کہ انتخاب فرد پر نہیں ہوتا بلکہ پورے خاندان یا کمیونٹی پر ہوتا ہے۔ خاندان پر؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ایک فرد کی قربانی پورے خاندان کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایک چیونٹیوں کی کالونی میں تمام کارکن ایک ہی ملکہ کی اولاد ہوتے ہیں۔ اگر ملکہ ایسی کارکن چیونٹیاں پیدا کریں جو بانجھ ہونے کے باوجود زیادہ محنتی، طاقتور یا کسی خاص کام کے لیے بہتر ہیں، تو اس پورے خاندان کو دوسرے خاندانوں پر برتری حاصل ہوگی۔ وہ خاندان زیادہ پھلے پھولے گا اور زیادہ کامیاب ہوگا۔ واہ! یعنی چینٹیوں کی کالونی ایک طرح کا سپر آرگنزم ہے جہاں کارکن صرف ملکہ کے جینز کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ تو سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ تو یہ خاندانی انتخاب یا کن سلیکشن کا تصور ہے؟ جی، یہ اس کا ایک ابتدائی تصور تھا جو آج ارتقائی حیاتیات کا ایک اہم ستون ہے، اور ڈارون نے اسے 150 سال پہلے پیش کر دیا تھا۔ اس نے اپنے نظریے کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نو یعنی اسپیشیز آخر ہے کیا؟ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ انواع الگ الگ تخلیق کی گئی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ دیا جاتا تھا کہ جب دو مختلف انواع جیسے گھوڑے اور گدھے کو ملایا جاتا ہے تو ان کی اولاد یعنی خچر بانجھ ہوتی ہے۔ یہ فطرت کی طرف سے ایک واضح لکیر ہے۔ بالکل، اور یہ بانجھ پن ایک آسمانی قانون سمجھا جاتا تھا جو انواع کو الگ الگ اور پاک رکھتا ہے۔ ڈارون نے اس واضح لکیر کو چیلنج کیا۔ اس نے کہا کہ اگر میری تھیوری درست ہے کہ تمام جاندار مشترکہ اجداد سے آئے ہیں، تو پھر انواع اور اقسام ورائٹیز میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، انواع بس بہت اچھی طرح سے قائم اور مستحکم اقسام ہیں۔ اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے دور کے 2 جنونی ماہر نباتات کا حوالہ دیا، کولرائٹ اور گارٹنر۔ جنونی؟ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں، مطلب 10 سال، پودوں کی شادیاں کروانے میں گزار دیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں۔ آہا، یہ تو واقعی جنون ہے۔ انہوں نے ہزاروں پودوں کو کراس بریڈ کیا، ان کے بیج گنے اور ان کی زرخیزی کا ریکارڈ رکھا۔ ان کے صبر آزما کام کے بغیر ڈارون کے پاس اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ڈیٹا ہی نہ ہوتا۔ تو ان کے تجربات سے کیا ثابت ہوا؟ کیا یہ واضح لکیر واقعی موجود تھی؟ ان کے کام سے یہ ظاہر ہوا کہ ایسی کوئی واضح لکیر ہے ہی نہیں۔ بانجھ پن کوئی ہاں یا نہ والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا اسپیکٹرم ہے۔
کچھ مختلف انواع کو کراس کرنے پر ان کی اولاد مکمل طور پر زرخیز ہوتی ہے، کچھ میں بانجھ پن کی ڈگری مختلف ہوتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات جو گارٹنر نے دریافت کی وہ یہ تھی کہ بعض اوقات ایک ہی نوع کے دو مختلف اقسام کو کراس کرنے پر ان کی اولاد زیادہ بانجھ ہوتی ہے بجائے دو الگ انواع کو کراس کرنے کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا تصور ہی غلط تھا۔ اگر زرخیزی کی کوئی واضح لکیر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈارون کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ انواع اور اقسام میں کوئی بنیادی فرق نہیں، جو اس کے نظریے کے لیے بہت اہم تھا۔ ہائبرڈز میں بانجھ پن اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی خاص رکاوٹ ڈالی گئی ہے، بلکہ یہ صرف ایک ضمنی نتیجہ، ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ جب دو انواع لاکھوں سال تک الگ الگ ماحول میں رہتے ہیں تو ان کے تولیدی نظام بھی تھوڑے تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ جب آپ انہیں ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے دو مختلف آپریٹنگ سسٹمز پر بنے سافٹ ویئر کو ایک ساتھ چلانے کی کوشش کرنا۔ وہ اکثر آپس میں ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔ تو یہ ایک حادثاتی خرابی ہے، کوئی قانون نہیں؟ بالکل۔ ڈارون نے اس کی مثال ان جنگلی جانوروں سے دی جنہیں آپ چڑیا گھر میں قید کر دیں تو ان کا تولیدی نظام اکثر متاثر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بچے پیدا نہیں کر پاتے۔ جی، ماحول کی ایک چھوٹی سی تبدیلی ان کے اتنے نازک نظام کو متاثر کر سکتی ہے، تو دو مختلف انواع کو ملانا تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس طرح اس نے دکھایا کہ بانجھ پن انواع کو الگ رکھنے کے لیے بنایا گیا کوئی خاص قانون نہیں، بلکہ یہ طویل علیحدگی کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ تو یہاں اصل بات یہ نہیں کہ ڈارون کے پاس ہر سوال کا ہر تفصیل کے ساتھ جواب تھا، بلکہ یہ کہ وہ اپنے نظریے کا سب سے بڑا نقاط خود تھا۔ اس نے مشکل سوالات سے بھاگنے کے بجائے انہیں اپنے فریم ورک کا حصہ بنا لیا، چاہے وہ آنکھ کی پیچیدگی ہو، چینٹیوں کی قربانی ہو یا ہائبرڈز کا معاملہ۔ بالکل۔ اس نے یہ دکھایا کہ یہ مشکلات دراصل قدرتی انتخاب کے عمل کی گہرائی اور وسعت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کا جواب دینے کے لیے اس نے ہمیں وقت کے وسیع پیمانے، بتدریج تبدیلی کی طاقت اور انتخاب کی سطح یعنی فرد سے خاندان تک پر غور کرنے کی دعوت دی۔ اس نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ کیا ہمیں کسی چیز کو صرف اس لیے ناممکن سمجھنا چاہیے کہ ہمارا تصور اس کے تمام درمیانی مراحل کا تصور نہیں کر سکتا؟ یا ہمیں منطق اور شواہد کی پیروی کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے پہلے سے قائم خیالات کو کتنا ہی چیلنج کیوں نہ کریں؟ اگلے حصے میں ہم ایک اور بڑی مشکل پر بات کریں گے جس کا ڈارون نے سامنا کیا، جیولوجیکل ریکارڈ کی کمی، اور یہ کہ زمین کی تاریخ میں جانداروں کی آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ڈارون کے نظریے کے لیے شاید ہمیشہ سے سب سے بڑا چیلنج رہا ہے۔ جی، فاسلز کا ریکارڈ، یعنی زمین کی تہوں میں دبی ہوئی ہماری زندگی کی تاریخ۔ بالکل۔ تو جو سب سے بڑا سوال ہے اور یہ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں، وہ بہت سیدھا سا ہے جی بالکل۔ کہ بھئی اگر زندگی لاکھوں سالوں میں مطلب آہستہ آہستہ بدلی ہے، قدم با قدم، بتدریج۔ ہاں بتدریج، تو پھر وہ بیچ کی کڑیاں کہاں ہیں؟ وہ جو ٹرانزیشنل فارمز ہیں ان کے فاسلز کے انبار کیوں نہیں ملتے ہمیں؟ صحیح۔ بلکہ الٹا ہوتا ہے، پورے کے پورے گروپس چٹانوں میں اچانک سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی وزنی اعتراض لگتا ہے۔ اور یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو ماخذات ہیں وہ ڈارون کی کتاب کے دو بہت اہم ابواب ہیں۔ اچھا۔ ایک تو ہے جیولوجیکل ریکارڈ کے نامکمل ہونے پر اور دوسرا جانداروں کی جیولوجیکل جانشینی پر۔
آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ڈارون کے نظریے کے لیے شاید ہمیشہ سے سب سے بڑا چیلنج رہا ہے، جی فوسلز کا ریکارڈ، یعنی زمین کی تہوں میں دبی ہوئی ہماری زندگی کی تاریخ۔ بالکل تو جو سب سے بڑا سوال ہے اور یہ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں، جی وہ بہت سیدھا سا ہے جی بالکل کہ بھائی اگر زندگی لاکھوں سالوں میں مطلب آہستہ آہستہ بدلی ہے، قدم بقدم، بتدریج ہاں بتدریج، تو پھر وہ بیچ کی کڑیاں کہاں ہیں؟ وہ جو ٹرانزیشنل فارمز ہیں ان کے فاسلز کے انبار کیوں نہیں ملتے ہمیں؟ صحیح بلکہ الٹا ہوتا ہے، پورے کے پورے گروپس چٹانوں میں اچانک سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی وزنی اعتراض لگتا ہے۔ اور یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو ماخذات ہیں وہ ڈارون کی کتاب کے دو بہت اہم ابواب ہیں۔ اچھا، ایک تو ہے جیولوجیکل ریکارڈ کے نامکمل ہونے پر اور دوسرا جانداروں کی جیولوجیکل جانشینی پر۔ تو ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ڈارون نے خود اس مسئلے کو کیسے دیکھا۔ یہ بالکل ایک جاسوس کی کہانی کی طرح ہے جس کے پاس پوری کتاب نہیں، صرف چند بکھرے ہوئے اوراق۔ واہ، یہ تشبیہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ خلا کیوں ہیں اور ان بکھرے ہوئے اوراق میں بھی ہمیں کیا پیٹرنز نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس جاسوسی کہانی کے پہلے باب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ ریکارڈ آخر اتنا نامکمل کیوں ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ تو اسے بس ایک بہانہ سمجھتے ہیں جی، یہ بہت عام خیال ہے۔ کہ نظریے کی کمزوری چھپائی جا رہی ہے۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس سائنسی وجوہات ہے؟ بالکل ہیں، اور یہ کوئی بہانہ نہیں بلکہ یہ ارضیات کی ایک بنیادی حقیقت ہے۔ ماخوذات کے مطابق اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فاسلز بننے کا جو عمل ہے وہ مسلسل نہیں ہوتا۔ اچھا، ہم سوچتے ہیں کہ زمین ہر لمحہ تاریخ ریکارڈ کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فاسلز بننے کے لیے ضروری ہے کہ کسی جاندار پر مرنے کے فوراً بعد مٹی یا ریت کی تہ جم جائے، جسے سیڈیمنٹ کہتے ہیں۔ جی تلچھٹ۔ اور یہ عمل زیادہ تر تب ہوتا ہے جب سمندر کی سطح نیچے جا رہی ہو اور تلچھٹ تیزی سے جمع ہو رہی ہو۔ تو پھر جب سمندر کی سطح رکی ہوئی ہو یا بڑھ رہی ہو تب کیا ہوتا ہے؟ تب تاریخ میں ایک بہت بڑا وقفہ آ جاتا ہے۔ اوہ، اس پورے عرصے میں کوئی تلچھٹ جمع نہیں ہوتی یا بہت ہی کم ہوتی ہے، مطلب لاکھوں سال کا وقت بغیر کوئی نشان چھوڑے گزر سکتا ہے۔ تو جو ہمیں چٹان کی ایک موٹی تہ نظر آتی ہے وہ اصل میں وہ ایک مسلسل کہانی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، وہ ایک سٹاپ موشن فلم کی طرح ہے جس کے ہر فریم کے بیچ میں شاید ہزاروں لاکھوں سال کا وقفہ ہو۔ یہ تو سوچنے کا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب ایک چٹان کو دیکھنا ایک کتاب پڑھنے جیسا نہیں بلکہ اس کتاب کے صرف چند صفحے پڑھنے جیسا ہے۔ جی، اور ماخذات میں اس کی ایک شاندار مثال بھی ہے۔ وہ کیا؟ نووا اسکاٹیا میں کاربونی فیرس دور کی ایک تہ ہے، تقریباً 1400 فٹ موٹی۔ 1400 فٹ؟ جی، اور اس ایک تہ کے اندر 68 الگ الگ سطح ملی جہاں پرانے جنگلات کی جڑیں موجود تھیں۔ 68 بار زمین کی سطح مستحکم ہوئی، اس پر جنگل اگا، پھر وہ ڈوبا، اس پر نئی تہ جمی، اور یہ چکر 68 بار دہرایا گیا۔ ناقابل یقین! یہ تو ان وقفوں کا بہت ٹھوس ثبوت ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ہوئی وقت کے وقفوں کی بات، لیکن ہم نے دنیا کا کتنا حصہ کھنگالا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم غلط جگہ تلاش کر رہے ہوں۔ یہ دوسرا بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ ہم نے ارضیاتی طور پر دنیا کا ایک بہت بہت چھوٹا کونا ہی دیکھا ہے، خاص طور پر یورپ اور شمالی امریکہ۔ مخازات یہ دلیل دیتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ کئی گروپس جو ہمیں یورپ کے ریکارڈ میں اچانک نظر آتے ہیں وہ اصل میں لاکھوں سال سے دنیا کے کسی اور حصے میں ارتقا پذیر ہو رہے تھے۔ اور پھر وہ ہجرت کر کے وہاں پہنچے؟ بالکل۔ جب وہ اس نئے علاقے میں پہنچے جہاں فاسلز بن رہے تھے تو وہ وہاں کی تاریخ میں اچانک نمودار ہو گئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی نیو یارک کی تاریخ لکھ رہا ہو اور ایک شخص 30 سال کی عمر میں وہاں آئے تو تاریخ میں تو وہ اچانک ہی آئے گا نا۔ صحیح صحیح۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسی دن پیدا ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے، تو وقت کے لحاظ سے بھی ریکارڈ نامکمل ہے اور جگہ کے لحاظ سے بھی۔ لیکن کیا ہر جاندار فاسل بن بھی سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے ایک جیلی فش اور ایک کچھوے میں تو بہت فرق ہے۔ بالکل نہیں، یہ تیسرا بڑا فلٹر ہے۔ فاسل بننے کے لیے عام طور پر ہڈیاں، دانت یا خول جیسی سخت چیزیں ضروری ہیں۔ کروڑوں قسم کے نرم جسم والے جاندار، کیڑے مکوڑے، جیلی فش، ان کا تو کوئی نشان ہی نہیں بچتا، وہ تو تاریخ سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ تو ہمارے عجائب گھروں میں جو کچھ ہے وہ تو بس ایک بہت ہی چھوٹی سی تصویر ہے۔ کچھ بھی نہیں،
ڈارون خود کہتے ہیں کہ ہمارے عجائب گھروں میں جو کچھ ہے وہ ان ان گنت نسلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو کبھی یہاں زندہ تھیں۔ تو ان تینوں نکات کو اگر جوڑیں، وقت کے وقفے، جغرافیائی حدود اور ہر جاندار کا فوسل نہ بن پانا، تو تصویر یہ بنتی ہے کہ ہم تو شاید تاریخ کا 1% بھی نہیں دیکھ رہے۔ بالکل، اور ڈارون کی ذہانت اسی بات میں تھی کہ انہوں نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جو اس نامکمل ڈیٹا کو تسلیم کرتا تھا۔ اچھا، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ انہوں نے پہلی بتا دیا تھا کہ ہمیں مکمل سلسلے ملنے کی توقع نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہاں، بکھرے ہوئے اشارے ضرور ملیں گے۔ اور شاید اسی نامکمل ہونے کی وجہ سے وہ دوسرا بڑا اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ انواع اچانک نمودار ہوتی ہیں۔ یہ ایک گوچا لمحے کی طرح لگتا ہے۔ جی بالکل، لیکن ماخذات کے مطابق یہ ایک وہم ہے جو اسی نامکمل ریکارڈ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، ڈارون اس چیلنج سے بھاگے نہیں۔ انہوں نے صاف لکھا کہ اگر کبھی یہ ثابت ہو جائے کہ ایک ہی خاندان کی بہت سی انواع واقعی ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ پیدا ہوئیں تو ان کا نظریہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے خود یہ کہا؟ جی، یہ ایک اچھے سائنسی نظریے کی نشانی ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ اسے غلط کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس اچانک ظہور کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہم نے ہجرت والی بات کی۔ وہ سب سے بڑی وجہ ہے، لیکن ایک اور وجہ بھی ہے۔ فرض کریں ماہرین کو ایک بہت پرانی طے میں ایک نوع اے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لاکھوں سال بعد کی طے میں 2 ملتی جلتی انواع بی اور سی ملتی ہیں۔ اب اگرچہ اے صاف طور پر ان کا جد امجد لگتا ہے، لیکن جب تک ہمیں وہ تمام درمیانی کڑیاں A1، A2، A3 نہیں ملتی، تب تک ماہرین ان تینوں کو 3 الگ الگ انواع ہی سمجھیں گے۔ اور وہ ساری کڑیاں ملنا تو تقریباً ناممکن ہے۔ بالکل، تو جو چیز دراصل ایک بدتدریج زنجیر ہے، وہ ہمیں 3 الگ الگ نقطوں کی طرح نظر آتی ہے، اور بی اور سی ہمیں اچانک نمودار ہوتے ہوئے لگتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے ہمارے درجہ بندی کرنے کے نظام کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم تسلسل کو خانوں میں بانٹتے ہیں اور خود ہی خلا پیدا کر دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، تو ان تمام خامیوں اور خلا کے باوجود جب ہم اس بکھرے ہوئے ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو کیا اس میں کوئی پیٹرن نظر آتا ہے؟ کوئی ایسا نمونہ جو قدرتی انتخاب کے نظریے کی حمایت کرتا ہو؟ ہاں بالکل، اور یہی اس بحث کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ جب ہم بڑی تصویر دیکھتے ہیں تو کچھ بہت واضح پیٹرنز ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ جیسے کہ؟ پہلا اصول یہ ہے کہ انواع آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک ظاہر ہوتی ہیں۔ کسی بھی گروپ کی تمام انواع ایک ساتھ نہیں آتی۔ وقت کے ساتھ اس گروپ میں انواع کی تعداد بڑھتی ہے، وہ اپنے عروج پر پہنچتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے اور وہ ایک ایک کر کے فنا ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایک لہر کی طرح ہے، آہستہ آہستہ اٹھنا، عروج پر پہنچنا اور پھر ختم ہو جانا۔ بالکل ایک لہر کی طرح۔ فنا ہونے کے بارے میں عام تصور تو یہ ہے کہ یہ کسی بڑی تباہی سے اچانک ہوتا ہے، لیکن کیا ماخذات بھی یہی کہتے ہیں؟ نہیں، ماخذات کے مطابق فنا ہونے کا عمل بھی اتنا ہی بتدریج ہے جتنا کہ ظاہر ہونے کا۔ دیکھیں، قدرتی انتخاب صرف نئی انواع پیدا ہی نہیں کرتا، اچھا، وہ پرانی اور کم موافق انواع کو ختم بھی کرتا ہے۔ جب کوئی نئی اور بہتر قسم آتی ہے تو وہ اپنی پرانی کمزور کزن کی جگہ لینا شروع کر دیتی ہے۔ تو پرانی نسل پہلے نایاب ہوتی ہے؟ جی، پہلے وہ نایاب ہوتی ہے، اس کی آبادی سکڑتی ہے، اور پھر آخر کار وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈارون کے الفاظ میں نایاب ہونا فنا کا پیش خیمہ ہے۔ یہ کسی اچانک آفت سے زیادہ ایک ایسی کمپنی کی طرح ہے جو نئے مقابلے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بند ہو جاتی ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ ماخذات میں ڈارون کے اپنے ایک ذاتی تجربے کا ذکر بھی ہے۔ اچھا؟ جنوبی امریکہ کے لاپلاٹا علاقے میں انہیں ایک مہدوم گھوڑے کا دانت ملا۔ یہ دانت میسٹوڈون جیسے بڑے جانوروں کے ساتھ پایا گیا۔ گھوڑا؟ وہ وہاں کیسے ناپید ہو گیا؟ یہی دیکھ کر ڈارون بھی حیران ہوئے، کیونکہ وہاں کے میدان گھوڑوں کے لیے بہترین تھے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ بعد میں جب ہسپانوی آبادکار گھوڑے لائے تو وہ جنگلی ہو کر لاکھوں کی تعداد میں پھیل گئے۔ تو پھر وہ پہلا گھوڑا کیوں فنا ہو گیا؟ یہی سوال تھا جس نے انہیں پریشان کیا، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ہماری حیرت ہماری اپنی لا علمی پر مبنی ہے۔ ہم کبھی پورے یقین سے نہیں جان سکتے کہ کوئی نوع کیوں ختم ہوئی۔ ہو سکتا ہے کوئی معمولی سی تبدیلی آئی ہو، کوئی نئی بیماری، کوئی نیا شکاری، کوئی بھی چھوٹا سا عنصر کسی بھی نوع کو پہلے نایاب اور پھر معدوم کر سکتا ہے۔ تو ایک نوع کا ختم ہونا
اور دوسری کا اس کی جگہ لینا یہ قدرتی انتخاب کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جی، ایک فطری اور لازمی حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال، اگر ارتقاء مقامی طور پر ہوتا ہے تو پھر دنیا بھر کے فوسل ریکارڈ میں ہمیں ایک جیسی ترتیب کیوں نظر آتی ہے؟ یعنی مختلف بر اعظموں پر ایک ہی دور میں ملتی جلتی انواع کیوں آتی اور جاتی نظر آتی ہیں؟ جی، اسے متوازی جانشینی پیرلل سکسیشن کہتے ہیں، اور یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے نا؟ لیکن اس کی وضاحت بھی قدرتی انتخاب کے اصولوں میں ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو انواع غالب ڈومیننٹ ہوتی ہیں، یعنی وہ جو پہلے ہی کامیاب اور وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہیں، اکثر وہی نئی اور مزید بہتر اقسام کو جنم دیتی ہیں۔ اچھا، اسے تھوڑا اور سمجھائیں۔ یوں سمجھیں کہ جیسے دنیا بھر میں کاروں کا ارتقاء ہو رہا ہے، ایک بر اعظم میں ٹویوٹا غالب ہے، دوسرے میں فورڈ۔ ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ دونوں ہی بقا کی دوڑ میں ہیں تو دونوں وقت کے ساتھ زیادہ مؤثر انجن اور بہتر حفاظتی خصوصیات بنا رہی ہیں۔ تو 100 سال بعد آپ کو دونوں بر اعظموں کے فوسل ریکارڈ میں ملتے جلتے رجحانات نظر آئیں گے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے آزادانہ طور پر ترقی کی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح زمین پر غالب جانداروں کے گروپس بھی متوازی طور پر ارتقاء پذیر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر ایک جیسی ترتیب نظر آتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو جیولوجیکل ریکارڈ زندگی کی تاریخ کی ایک مکمل فلم ہرگز نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی گمشدہ لائبریری کی ایک کتاب کے چند پھٹے ہوئے اوراق کی طرح ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اس میں موجود خلا اور انواع کا اچانک ظہور ریکارڈ کے نامکمل ہونے کا نتیجہ ہے، نہ کہ بدتدریج تبدیلی کے خلاف کوئی ثبوت۔ اور جو پیٹرنز ہمیں ان بکھرے ہوئے اوراق میں ملتے ہیں، جیسے انواع کا بدتدریج ظاہر اور فنا ہونا اور دنیا بھر میں متوازی رجحان، وہ دراصل قدرتی انتخاب کے نظریے کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ اس پوری گفتگو سے ایک عجیب سی سوچ ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر فوسل ریکارڈ واقعی اتنا نامکمل ہے تو ہمارے قدموں کے نیچے کتنی ہی انکہی ارتقائی کہانیاں، جی، کتنی ہی گمشدہ دنیایں اور کتنی ہی عبوری شکلیں دفن ہیں جو شاید کبھی دریافت ہی نہ ہو سکیں۔ یہ سوچنا بھی حیران کن ہے۔ شاید ڈائناسورز کا خاتمہ کرنے والا شہاب ثاقب واحد بڑی تباہی نہ ہو، شاید ایسی کتنی ہی مخلوقات کے جہان ہمارے پیروں تلے دفن ہیں جو بنے، پروان چڑھیں اور پھر ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں، اور ہمیں ان کی کبھی خبر تک نہ ہوگی۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم اس کہانی کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں گے اور جغرافیائی تقسیم یعنی جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن کا مطالعہ کریں گے، یہ کہ جاندار دنیا کے مختلف حصوں میں اس طرح کیوں پائے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایک طرح سے ایک جاسوس کی طرح سوچنے والے ہیں۔ جاسوس؟ دلچسپ۔ جی، کیونکہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا معمہ ہے، زندگی اتنی متنوع کیوں ہے؟ یعنی ایک طرف تتلی ہے تو دوسری طرف ویل۔ بالکل، لیکن پھر بھی ان سب میں اتنی گہری اور عجیب مماثلتیں کیوں ہیں؟ جیسے انسان کا ہاتھ، چمگادڑ کا پر اور ڈولفن کا فن، ان سب کا بنیادی ڈھانچہ ایک جیسا کیوں ہے؟ تو ان سوالات کے جواب کے لیے ڈارون نے 3 قسم کے، آپ کہہ سکتے ہیں، سوراخ اکٹھے کیے۔ اچھا۔ پہلا سوراخ تھا جائے وقوع، یعنی دنیا کا نقشہ اور اس پر جانداروں کا پھیلاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اور باقی 2 سوراخ خود جانداروں کے جسموں کے اندر چھپے تھے۔ دوسرا تھا ان کا خاندانی نقشہ یعنی مورفولوجی، اور تیسرا ان کی بچپن کی تصویریں یعنی ایمبریولوجی۔ واہ! یہ تینوں سوراخ جب ملتے ہیں تو ایک ایسی کہانی بنتی ہے جو ہمارے سوچنے کا انداز بدل دیتی ہے کہ زندگی آخر ہے کیا۔ تو آئیے پہلے سوراخ سے شروع کرتے ہیں، جغرافیہ سے۔ سب سے پہلی حیران کن بات تو یہ ہے کہ جانداروں کا پھیلاؤ صرف موسم پر منحصر نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اگر ایسا ہوتا تو آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور جنوبی امریکہ کے ایک جیسے گرم علاقوں میں ایک جیسے جانور ہونے چاہیے تھے۔ لیکن ایسا ہے نہیں۔ بالکل نہیں ہے۔ آسٹریلیا میں کینگرو ہیں، افریقہ میں زرافے اور جنوبی امریکہ میں لاما، سب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہیں رکاوٹیں۔ رکاوٹیں مطلب؟ یعنی گہرے سمندر، اونچے پہاڑی سلسلے، وسیع صحرا۔ یہ ایسی دیواریں ہیں جو جانداروں کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ
जाने नहीं देती। अच्छा। इसी वजह से हर बर्रे आज़म की अपनी एक अलग हयातियाती शनाख्त है। डार्विन ने लिखा भी है कि रुकावटों की अहमियत किसी भी किस्म की हो, वो अनवा के इख्तिलाफात की वजाहत करती है। तो ये रुकावटें ही हैं जो बताती हैं कि हर इलाके की जिंदगी की कहानी अलग क्यों है। जी। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल शायद गैलापागोस जैसे जज़ायर हैं। वहाँ जो परिंदे और कछुए मिलते हैं वो पूरी दुनिया में कहीं और हैं ही नहीं। जी, वो वहीं के हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो सब करीबी जुनूबी अमेरिकी बरआज़म के जानदारों से बहुत मिलते जुलते हैं। ऐसा क्यों? ये इस मुअम्मे का सबसे अहम हिस्सा है। अच्छा। ऐसा लगता है कि बहुत अरसा पहले उनके आबाओ अजदाद किसी तरह बरआज़म से इन नए जजीरों पर पहुंच गए। ठीक है। वहां पहुंचकर उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, माहौल भी नया था। तो वक्त के साथ साथ नस्ल दर नस्ल वो इस नए माहौल में ढलते गए और बिल्कुल नई अनवा में तब्दील हो गए। बिल्कुल, इसे कहते हैं आबादकारी के बाद तब्दीली। ये जाहिर करता है कि अनवा एक जगह से हिजरत करती हैं और फिर नए घर के मुताबिक खुद को बदल लेती हैं। यही वजह है जजीरों के जानवर हमेशा करीबी बरआज़म के जानवरों जैसे होते हैं, न कि दुनिया के किसी और कोने में मौजूद वैसे ही माहौल वाले जजीरे के जानवरों जैसे। ठीक है, ये बात तो समझ आती है कि वो वहां पहुंचकर बदल गए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो सैकड़ों मील का समंदर पार करके वहां पहुंचे कैसे? एक पौधे का बीज या कोई छोटा सा जानवर? ये एक जबरदस्त सवाल है और डार्विन ने भी इस पर बहुत सोचा था। सिर्फ सोचा था? नहीं, सिर्फ सोचा नहीं बल्कि खुद तजुर्बात किए। तसव्वुर करें, डार्विन अपने घर पर महीनों तक मुख्तलिफ पौधों के बीज नमकीन पानी के जार में डुबोकर रखते थे। वाकई? सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सा बीज बचता है? जी हाँ, और नतीजा हैरानकुन था। क्या नतीजा निकला? उन्होंने दरियाफ्त किया कि बहुत से पौधों के बीज समंदर के नमकीन पानी में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। कुछ तो 137 दिन के बाद भी उगने के काबिल थे। कमाल है। उनके अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 14% पौधों के बीज इतने सख्त जान होते हैं कि वो समंदरी लहरों पर 900 मील का सफर करने के बाद भी किसी नए साहिल पर उग सकते हैं। ये तो हैरत अंगेज है। और सिर्फ समंदरी लहरें ही नहीं, परिंदे भी तो इसमें मदद करते होंगे। परिंदे तो इस काम के माहिर हैं। कैसे? कभी कभी उनके पैरों पर लगी गीली मिट्टी में छोटे छोटे बीज छुपे होते हैं। एक बार तो एक तीतर के पांव से उतारी गई मिट्टी से 82 अक़साम के पौधे उगाए गए। 82 अक़साम? सिर्फ पांव की मिट्टी से? जी। इसी तरह परिंदे फल खाते हैं और उनके बीज हजम किए बगैर दूर दराज इलाकों में गिरा देते हैं। ठीक है, बीजों वाली बात तो समझ आती है, लेकिन घोंघे, मतलब एक बतख के पांव से चिपक कर दूसरा तालाब, ये बात कुछ ज्यादा ही इत्तेफाकिया नहीं लगती? पहली नजर में ये वाकई इत्तेफाकिया लगता है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये अमल लाखों साल से जारी है। जो चीज एक साल में नामुमकिन लगती है वो लाखों सालों में तकरीबन यकीनी हो जाती है। डार्विन ने यह भी तजुर्बा किया कि ताज़ा पानी के छोटे घोंगे बतख के पांव पर कितनी देर चिपके रह सकते हैं, और वो 12 से 20 घंटे तक जिंदा रहे, और इतने वक्त में एक बतख सैकड़ों मील दूर जा सकती है। तो हाँ, एक नायाब वाकया जब लाखों बार दोहराया जाए तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। बिल्कुल। यहाँ एक और दिलचस्प मुअम्मा है, यूरोप के कोहे अल्प्स और शुमाली अमेरिका के व्हाइट माउंटेन्स। जी। इन दोनों पहाड़ी सिलसिलों की चोटियों पर कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके दरमियान हजारों मील का फासला है और एक पूरा समुंदर। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब जमीन की तारीख के एक सर्द बाब यानी बर्फानी दौर में छुपा है। बर्फानी दौर? जी। आज से हजारों साल पहले जब जमीन का दर्जा हरारत बहुत गिर गया तो कुतबी इलाकों की बर्फ फैलकर पूरे शुमाली यूरोप और शुमाली अमेरिका पर छा गई। उस वक्त जो पौधे आज सिर्फ आर्कटिक में मिलते हैं वो इन मैदानी इलाकों में भी उगते थे। एक मिनट, लेकिन अल्प्स यूरोप में है, व्हाइट माउंटेन्स अमेरिका में, उनके बीच में तो पूरा अटलांटिक समुंदर है। बहुत अच्छा सवाल है। बर्फानी दौर में सिर्फ दर्जा हरारत ही कम नहीं हुआ बल्कि समुंदर की सतह भी बहुत नीचे चली गई थी। अच्छा, क्योंकि पानी बर्फ बन गया था। बिल्कुल। तो जमीन के बड़े हिस्से जो आज पानी के नीचे हैं तब खुश्की के पुल बन गए थे।
आर्कटिक पौधे इन रास्तों से पूरे शुमाली निसफ कुरा में फैल गए। और फिर जब मौसम गर्म हुआ, जब बर्फ पिघली तो ये ठंडे मौसम के आदी पौधे 2 जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हुए। या तो वो वापस शुमाल की तरफ चले गए या फिर वो करीबी पहाड़ों की ठंडी चोटियों पर चढ़ गए। अच्छा, तो वो पहाड़ों पर पनाह गुज़ीन बन के रह गए? जी, और मैदानी इलाकों से खत्म हो गए। वाह! यानी आज जो पौधे हमें 2 अलग बरे-आज़मों की चोटियों पर नजर आते हैं, वो दरअसल एक बिछड़े हुए खानदान के बाकियात हैं। बिल्कुल, वो बर्फानी दौर की जिंदा यादगारें हैं। तो जानदारों का फैलाव हमें उनके सफर की कहानी सुनाता है, लेकिन क्या उनके जिस्म के अंदर भी कोई कहानी छुपी है? यहीं से हमारा दूसरा सुराग यानी मॉर्फोलॉजी शुरू होता है। जी, और ये शायद सबसे हैरानकुन सबूतों में से एक है। जरा सोचिए, इंसान का हाथ पकड़ने के लिए बना है, चमगादड़ का पर उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए और डॉल्फिन का फिन तैरने के लिए। ये सब काम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर आप इनके अंदर हड्डियों का ढांचा देखें तो हैरतअंगेज तौर पर एक जैसा है। एक ही जैसी हड्डियां, एक ही तरतीब में, बस उनकी लंबाई और चौड़ाई मुख्तलिफ है। ये तो कमाल की बात है। यानी मेरे हाथ, चमगादड़ के पर और डॉल्फिन के फिन, इन सब का इंजीनियरिंग डिजाइन एक ही है। इसकी क्या वजाहत है? इस उसूल को यूनिटी ऑफ टाइप या साइंस में होमोलॉजी कहते हैं। होमोलॉजी? इसे समझने का आसान तरीका यह है कि आप 5 मुख्तलिफ बावर्चियों के बारे में सोचें जिन्हें सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर दिए गए हों। एक उससे सालन बनाएगा, दूसरा चिप्स, तीसरा सूप। तरकीबें मुख्तलिफ हैं लेकिन बुनियादी अज्जा वही हैं। सही। इसी तरह कुदरत ने एक बुनियादी हड्डियों का सेट इस्तेमाल करके हाथ, पर और फिन बना दिए। इससे यही नतीजा निकलता है कि इन तमाम जानदारों का इर्तिका एक मुश्तरका जद से हुआ है। क्या इसकी कोई और मिसाल भी है? एक और बेहतरीन मिसाल कीड़ों के मुंह के हिस्सों में मिलती है। अच्छा। एक तितली की लंबी नाजुक सूंछ जो फूलों का रस चूसती है और एक भौरे के ताकतवर तेज जबड़े जो लकड़ी चबाते हैं। बज़ाहिर इनमें कोई ममासलत नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप इनका खुर्दबीन से जायजा लें तो ये दोनों एक ही बुनियादी हिस्सों की तब्दीली शुदा शक्लें हैं। ये मुश्तरका विरासत का एक जबरदस्त सबूत है। तो पहला सुराग था जोग्राफिया, दूसरा जिस्मानी साख्त। अब तीसरे और आखिरी सुराग की तरफ चलते हैं, यानी एम्ब्रियोलॉजी। ये बात भी बहुत अजीब है कि एक इब्तदाई मरहले में ममालिया, परिंदे और रेंगने वाले जानवर, इन सब के एम्ब्रियोज यानी जनीन एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। जी, ये वाकई हैरानकुन है। इब्तदाई मरहले में इन सब में गिलफड़ों जैसी दरारें होती हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग की साख्त भी तकरीबन एक जैसी होती है। तो ये मुमासलत अहम क्यों है? ये इसलिए अहम है क्योंकि ये उनके मुश्तरका जद की एक झलक दिखाती है। ये ऐसा है जैसे आप किसी इमारत की बुनियाद देखें जो सबके लिए एक जैसी है। लेकिन जैसे जैसे इमारत ऊपर उठती है उसकी मंजिलें मुख्तलिफ होती जाती हैं। बिल्कुल। जानदारों में जो इम्तियाजी खुसूसियात होती हैं, जैसे पर, खाल या छिलके, वो नशोनुमा के बाद के मराहिल में जाहिर होती हैं। अच्छा, लेकिन उन बेकार आज़ा का क्या मकसद है? मतलब अगर कुछ सांपों में टांगों की छोटी हड्डियां हैं जो किसी काम की नहीं, या कुछ भंवरों के परों के खौल जुड़े होते हैं और उनके नीचे नाकारा पर छुपे होते हैं, तो वो हैं ही क्यों? ये आज़ा इर्तक़ई तारीख के आसार हैं। उन्हें नाकारा या रूडिमेंट्री ऑर्गन्स कहा जाता है। आसार? जी, ये उनके आबाओ अजदाद में मुकम्मल और कारामद थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनका इस्तेमाल ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ये सिकुड़कर बाक़ियात की शक्ल में रह गए। ये जिस्म के अंदर मौजूद फॉसिल्स की तरह हैं। कोई मिसाल? मिसाल के तौर पर बिछड़े के जीनियन में ऊपरी जबड़े में दांत मौजूद होते हैं जो कभी मसूड़ों से बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि गाय घास चरती है, उसे इन दांतों की जरूरत नहीं, लेकिन ये दांत इस बात का सबूत है कि उनके जिदगे जबड़े में फाल दांत थे। तो ये आज़ा हमें उनकी तारीख की एक खामोश गवाही देते हैं कि वो हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। बिल्कुल, ये भूली भुसरी कहानियां हैं जो जिस्म के अंदर लिखी हुई हैं। यानी ये तीनों शोबे अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही मुकदमे के 3 गवाह हैं। जोग्राफिया बताता है कौन कहाँ गया, जिस्मानी साख्त बताती है उनका खानदानी नक्शा क्या था, और एम्ब्रियोलॉजी बताती है बचपन में ये सब कैसे दिखते थे, और तीनों की गवाही एक ही नतीजे पर पहुंचती है। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। जोग्राफियाई तकसीम हमें हिजरत और तब्दीली का रास्ता दिखाती है। मॉर्फोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी हमें उनकी गहरी मुश्तरका विरासत का सबूत फराहम करती हैं।
اور یہ سب مل کر ڈارون کے نظریے کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ جی، تبدیلی کے ساتھ نزول۔ ہر ثبوت ایک دھاگے کی طرح ہے، اور جب ہم ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ بنتے ہیں تو زندگی کی تاریخ کی ایک واضح اور مربوط تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک آخری سوچ جو سننے والوں کے لیے ہے، اگر جانداروں کے کارآمد اعضاء ان کی موجودہ زندگی کی کہانی سناتے ہیں تو ان کے ناکارہ اور باقی ماندہ اعضاء ان کے آباء و اجداد کی زندگی کی داستان بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے جسم میں ایسی کون سی بھولی بسری کہانیاں چھپی ہو سکتی ہیں؟ اگلے اور آخری حصے میں ہم پوری کتاب کا خلاصہ کریں گے اور اس کے بڑے نتائج یعنی ریکیپیچولیشن اور چارلز ڈارون کی کتاب اصل انواع پر ہماری گفتگو کی آخری نشست میں خوش آمدید۔ جی، خوش آمدید۔ اب تک ہم نے شواہد اور دلائل کے کافی پیچیدہ راستوں کا سفر کیا ہے اور ان مشکلات کو بھی دیکھا ہے جو ڈارون کے نظریے کے سامنے کھڑی تھیں۔ بالکل۔ آج ہم گویا ایک ایسی منزل پر ہیں جہاں چارلز ڈارون خود اپنا حتمی بیان پیش کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس تاریخی مقدمے کو کیسے سمیٹتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہترین تشبیہ ہے۔ یہ آخری باب صرف خلاصہ نہیں بلکہ ڈارون کا کلوزنگ آرگیومنٹ ہے۔ یہاں وہ اپنی تمام شہادتوں، مشاہدات اور منطق کو ایک ساتھ لاتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس حتمی بیان کا پہلا نقطہ دیکھتے ہیں۔ ڈارون سیدھا اس دور کے سب سے بڑے سائنسی عقیدے پر حملہ کرتے ہیں۔ جی، کہ ہر جاندار کی قسم، ہر نوع کو الگ الگ اور آزادانہ طور پر بنایا گیا ہے۔ وہ اس خیال کو بغیر کسی لگی لپٹی کے مسترد کرتے ہیں۔ اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں، میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نظریہ جس کے مطابق ہر نوع کو آزادانہ طور پر تخلیق کیا گیا ہے غلط ہے، اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا دعویٰ تھا۔ دھماکہ خیز، بالکل۔ بالکل، یہ ان کے پورے مقدمے کی بنیاد ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فطرت کوئی ایسی تصویر نہیں جو ایک بار بنا کر دیوار پر ٹانگ دی گئی ہو، نہیں، بلکہ یہ ایک فلم ہے جو مسلسل چل رہی ہے، جس میں کردار بدل رہے ہیں۔ جی، جس میں کردار بدل رہے ہیں۔ ان کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ انواع غیر متغیر نہیں ہے، یعنی اسپیشیز آر ناٹ امیوٹیبل۔ آسان لفظوں میں جانداروں کی قسمیں پتھر پر لکیر نہیں ہیں، وہ بدل سکتی ہیں۔ بالکل، اور وہ کہتے ہیں کہ جن انواع کو ہم ایک ہی خاندان یعنی جینس کا حصہ سمجھتے ہیں نا، جی، وہ اصل میں کسی پرانی اور اکثر ناپید ہو چکی نوع کی اولادیں ہیں جو وقت کے ساتھ بدل گئی ہیں۔ ایک منٹ، اگر انواع بدل رہی ہیں تو یہ تبدیلی کسی خاص سمت میں ہی کیوں جاتی ہے؟ مطلب اس عمل کو کنٹرول کرنے والا کوئی نظام تو ہونا چاہیے۔ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی ڈارون کے نظریے کا دوسرا بڑا ستون ہے۔ وہ کنٹرول سسٹم جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ اسے قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کہتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ ڈارون کہتے ہیں قدرتی انتخاب ہی انواع میں تبدیلی کا اہم ترین ذریعہ رہا ہے، لیکن واحد ذریعہ نہیں۔ یہ اہم ترین لیکن واحد ذریعہ نہیں والی بات، یہ بہت گہری ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے، وہ دوسرے امکانات کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہی چیز انہیں ایک عظیم سائنسدان بناتی ہے۔ یہ ان کی سائنسی دیانتداری اور عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر رہے کہ انہیں کائنات کے ہر راز کی کنجی مل گئی ہے۔ وہ صاف صاف تسلیم کرتے ہیں کہ ماحول کے اثرات، کسی عضو کا استعمال یا نہ کرنا، یوز اینڈ ڈس یوز، جی، اور جسم کے مختلف حصوں کی نشو و نما کا آپس میں تعلق، یہ سب عوامل بھی تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قدرتی انتخاب مرکزی انجن ہے، لیکن دوسرے چھوٹے پرزے بھی ہیں۔ لیکن کیا یہ ایک آسان بہانہ نہیں لگتا؟ مطلب کوئی بھی سائنسدان اپنے نظریے میں موجود خامیوں کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس مکمل ثبوت نہیں ہے، مستقبل میں مل جائیں گے۔ دیکھیں، بظاہر ایسا لگ سکتا ہے، لیکن ڈارون اسے ایک دفاعی حربے کے طور پر استعمال نہیں کر رہے۔ اچھا، وہ اسے اپنے نظریے کا حصہ بنا رہے ہیں۔ وہ برملا کہتے ہیں کہ ان کے نظریے پر سب سے بڑے اعتراضات ان چیزوں سے متعلق ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کتنا نہیں جانتے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر وہ جیولوجیکل ریکارڈ یعنی فاسلز کے ادھورے پن پر بہت زور دیتے ہیں۔
وہ صاف کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں زمین کی تہوں سے ہر دور کے ہر جاندار کے فوسل مل چکے ہیں تو اسے میرا نظریہ فوراً مسترد کر دینا چاہیے۔ تو وہ اپنی کمزوری کو ہی اپنی دلیل بنا رہے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ وہ اس ریکارڈ کو ایک ایسی ضخیم کتاب سے تشبیہ دیتے ہیں جس کی جلدیں کھو چکی ہیں، بیشتر ابواب پھٹ چکے ہیں، اور جو چند صفحے باقی ہیں ان پر بھی کہیں کہیں صرف چند سطریں لکھی ہیں۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ تمام درمیانی کڑیاں اس لیے نہیں ملتی کیونکہ فوسل بننے کا عمل خود ایک معجزے کی طرح ہے۔ تو اصل سبق صرف حیاتیات کا نہیں بلکہ سائنس کرنے کے طریقے کا ہے کہ مجھے سب کچھ نہیں معلوم کہنا کمزوری نہیں بلکہ سائنسی دیانتداری کے سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ رویہ ہی ان کے کام کو لازوال بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈارون نے اپنا مرکزی خیال پیش کر دیا اور اپنی کمزوریاں بھی مان لیں، لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ وہ صحیح ہیں تو پھر کیا اس نظریے کے عملی اثرات کیا ہوئے؟ بہت گہرے اثرات ہوئے۔ اس نظریے نے حیاتیات کی کئی شاخوں کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ سب سے پہلے تو درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کو ہی لے لیں۔ اچھا، پہلے سائنسدان جانداروں کو ان کی ظاہری شکل و شباہت کی بنیاد پر گروہوں میں بانٹتے تھے، جیسے پانی میں رہنے والے، اڑنے والے۔ یہ تو کچھ ایسا ہوا جیسے کوئی لائبریری میں کتابوں کو ان کے سرورق کے رنگ کے حساب سے ترتیب دے دے، ساری سرخ کتابیں ایک طرف، نیلی کتابیں دوسری طرف۔ بہترین مثال ہے۔ ڈارون نے آ کر کہا نئی کتابوں کو مصنف اور موضوع کے حساب سے ترتیب دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کا آپس میں کیا فکری رشتہ ہے۔ یعنی درجہ بندی ظاہری مشابہت پر نہیں بلکہ نسبی بنیادوں پر، خاندانی شجرے پر استوار ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اس کے بعد وابستگی اور رشتہ داری جیسے الفاظ صرف استعارے نہیں رہے بلکہ ان کے حقیقی حیاتیاتی معنی بن گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویل مچھلی نہیں بلکہ ایک ممالیہ ہے جو واپس سمندر میں چلا گیا۔ بالکل یہی بات ہے، اور اس کا ثبوت اس کی ہڈیوں کی ساخت میں چھپا ہے جو زمین پر رہنے والے ممالیہ جانوروں سے ملتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں دوسرے بڑے اثر کی طرف لے جاتا ہے، مورفولوجی یعنی ساخت کا علم اور ایمبریولوجی یعنی جنین کا علم۔ اچھا۔ ایک ہی قسم کے جانوروں کے اعضاء کی ساخت میں جو یکسانیت نظر آتی ہے، جیسے انسان کا ہاتھ، چمگادڑ کا پر اور ڈولفن کا فن، ان سب میں ہڈیوں کی ترتیب ایک جیسی ہے۔ ڈارون سے پہلے یہ ایک معمہ تھا، ہے نا؟ جی، ایک معمہ تھا۔ ان کے نظریے نے بتایا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سب کا کوئی مشترکہ جد تھا جس سے انہیں یہ بنیادی ڈھانچہ وراثت میں ملا۔ یعنی یہ سب دور کی کزن ہیں، شکلیں اور کام بدل گئے ہیں لیکن خاندانی ہڈیوں کا ڈھانچہ وہی ہے۔ یہ تو واقعی ایک آہا مومنٹ ہے۔ اور یہی نہیں، جب ہم مختلف جانداروں کے ایمبریو یعنی جنین کو ابتدائی مراحل میں دیکھتے ہیں تو انسان، مرغی اور کچھوے کے جنین حیران کرنے والے طور پر ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ تو ڈارون نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم سب اپنے مشترکہ جد کی زندگی کی کہانی کو اپنی نشو نما کے دوران دہراتے ہیں۔ جی، یہ ہمارے مشترکہ ماضی کی ایک دھندلی سی تصویر ہے۔ اور ان بیکار نظر آنے والے اعضاء کا کیا، جنہیں روڈیمنٹری آرگنز کہتے ہیں، جیسے نہ اڑنے والے کیڑوں کے پروں کے نشانات؟ ڈارون کے نظریے کے تحت یہ بے معنی نہیں رہے، یہ ارتقائی تاریخ کے باقی ماندہ نشانات ہیں۔ اچھا۔ یہ ان آباء و اجداد کی وراثت ہے جن کے لیے یہ اعضاء کبھی کارآمد تھے۔ تو یہ ارتقاء کے چھوڑے ہوئے سراغ ہیں، جیسے کسی پرانے قلعے میں کوئی خفیہ سرنگ کا بند دروازہ مل جائے جو آج کسی کام کا نہیں لیکن یہ ضرور بتاتا ہے کہ کبھی یہاں سے فرار کا کوئی راستہ تھا۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے، بالکل یہی بات ہے۔ یہ اعضاء ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جاندار کہاں سے آئے ہیں۔ ڈارون نے حیاتیات کو ایک تاریخی سائنس بنا دیا۔ کتاب کے آخر میں ڈارون صرف ماضی کی وضاحت نہیں کر رہے بلکہ وہ مستقبل کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں تحقیق کے وسیع میدان کھلیں گے، اور پھر وہ دو ایسی پیشگوئیاں کرتے ہیں جو اس وقت کے لیے بہت بڑی تھیں۔ کیا؟ ایک، وہ کہتے ہیں کہ نفسیات یعنی سائیکالوجی کی بنیاد ایک نئے اصول پر رکھی جائے گی، اور دوسری جو سب سے بڑی بات تھی، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ابتدا اور اس کی تاریخ پر روشنی ڈالی جائے گی۔
اچھا، یہ دلچسپ ہے کہ وہ انسان کا ذکر بالکل آخر میں کرتے ہیں۔ جی، پوری کتاب لکھتے ہیں اور آخر میں صرف یہ ایک جملہ کہتے ہیں۔ یہ ان کی حکمت عملی کا کمال تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہی سب سے متنازع نقطہ ہوگا۔ اور وہ اپنی بات کا اختتام ایک بہت گہرے، تقریباً فلسفیانہ نقطے پر کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ہر نوع کی الگ الگ تخلیق کا نظریہ ماننے کے بجائے اگر ہم یہ مانیں کہ زندگی کا آغاز چند سادہ شکلوں سے ہوا اور پھر فطرت کے قوانین کے تحت اس سے یہ تمام خوبصورت شکلیں خود بخود ارتکاب پاتی گئیں۔ تو یہ تخلیق کار کا ایک زیادہ عظیم، زیادہ شاندار تصور پیش کرتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک ایسا نظام جو خود بخود اتنی پیچیدہ اور خوبصورت چیزیں تخلیق کر سکے، وہ ایک ایسے نظام سے کہیں زیادہ شاندار ہے جسے بنانے کے لیے ہر قدم پر براہ راست مداخلت کی ضرورت ہو۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کا نقطہ یہ ہے، کیا زندگی کو خودکار فطری قوانین کا نتیجہ سمجھنے سے اس کی عظمت کم ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ ایک ایسا نظام جو خود چلتا ہو اور حیرت انگیز نتائج پیدا کرتا ہو، وہ زیادہ شاندار ہے یا وہ جسے ہر قدم پر ہاتھ پکڑ کر چلانے کی ضرورت ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ڈارون نے ہمیں 150 سال پہلے غور کرنے کی دعوت دی تھی، اور یہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ڈارون کے تجرباتی شواہد، ان کی منطق کی مضبوطی، ان کے نظریے میں تسلیم شدہ خلا اور پھر اس نظریے کی گہری تاریخی اہمیت کا جائزہ لیا۔ اور جو لوگ اس کہانی کے انسانی پہلو میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے۔ ایک اور شخص تھا، الفریڈ رسل والیس۔ جی، جنہوں نے ڈارون سے ہزاروں میل دور بالکل یہی نظریہ دریافت کیا تھا۔ یہ سائنس کی تاریخ کی سب سے بڑی اتفاقی دریافتوں میں سے ایک ہے اور اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ ان کی کہانی بھی اتنی ہی دلچسپ اور اہم ہے جس پر کبھی الگ سے بات ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا تو سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کن موضوعات پر مزید گہرائی سے بات سننا چاہیں گے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے